معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ اسپین سے معاہدہ۔ سلیم جب قسطنطنیہ واپس آیا تو اسپین کا سفیر عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کی زیارت کی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے معاوضے میں وہ رقم جو پہلے سلاطین مصر کی دی جاتی تھی دولت عثمانیہ کو ادا کرتے رہنے کا وعدہ کیا۔ سلیم نے اس درخواست کو منظور کر لیا، مگر یہ تصریح کر دی کہ باضابطہ طور پر اس معاہدے کا تکملہ ہونا چاہیے۔ سب ہیڈنگ روڈوس پر حملے کی تیاریاں۔ اس کے بعد سلیم دولت عثمانیہ کی بحری طاقت کو ترقی دینے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مختلف سائز کے 150 نئے جہاز تعمیر کرائے، ان کے علاوہ 100 جہاز اور بھی بنوائے، اور حکم دیا کہ وہ کسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے ہر وقت پوری طرح مسلح اور تیار رکھے جائیں۔ 60,000 فوج بھی بما ایک بڑے توپ خانے کے ایشیائے کوچک میں اکٹھا کی گئی۔ بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ تیاریاں ایران پر حملے کی غرض سے کی جا رہی ہیں، لیکن عام رائے یہ تھی کہ حملہ روڈوس پر ہونے والا ہے۔ جہازوں، بندرگاہوں اور سلاخ خانوں کی تعمیر سے اسی رائے کی تائید ہوتی تھی۔ سلیم نہایت انہماک کے ساتھ ان تیاریوں میں مصروف تھا اور اس مہم کو اس وقت تک ملتوی رکھنا چاہتا تھا جب تک روڈوس جیسے مضبوط قلعے پر کامیابی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے کافی سامان فراہم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک روز اس نے اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ تم روڈوس کی فتح کے لیے مجھ سے اجلت کرانا چاہتے ہو، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایسی مہم کے لیے کتنے سامان کی ضرورت ہے۔ تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت کس قدر بارود تمہارے پاس موجود ہے؟ وزراء اس سوال کے جواب کے لیے تیار نہ تھے، لیکن دوسرے روز انہوں نے آ کر سلیم سے کہا کہ ہمارے پاس 4 مہینے کے محاصرے کے لیے کافی سامان موجود ہے۔ سلیم یہ سن کر بڑا فروختہ ہوا اور کہنے لگا کہ 4 ماہ کے سامان جنگ سے کیا ہوتا ہے، جبکہ اس کی 2 چند مقدار بھی کافی نہ ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ سلطان محمد ثانی کی سی رسوائی مجھے بھی نصیب ہو؟ میں اس وقت تک لڑائی نہیں شروع کروں گا اور نہ ایسی ناکافی تیاریوں کے ساتھ روڈوس کا سفر کروں گا۔ علاوہ بریں، میرا خیال ہے کہ اب مجھے صرف ایک ہی سفر اختیار کرنا ہے، یعنی سفر آخرت۔ سب ہیڈنگ وفات۔ اس کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا۔ وہ اورنا کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ مزاج پہلے ہی سے ناساز تھا، مگر اتباع کی ممانعت کے باوجود اس نے گھوڑے کی سواری نہ چھوڑی۔ راستے میں مرض کی شدت اتنی بڑھی کہ اسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتر جانا پڑا اور وہیں 9 شوال 926 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1530 عیسوی کو اپنی حکومت کے 9ویں اور عمر کے 54ویں سال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سب ہیڈنگ سلیمان اعظم قانونی۔ سلیمان اعظم کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ مغربی یورپ کی سلطنتیں قرون وسطیٰ کے خلفشار سے نکل کر عہد جدید کی مارکہ آرائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے درمیان 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں بایزید ثانی کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی مسیحی حکومتوں کے ساتھ محدود ہیں۔ سلیم کی توجہ تمام تر اسلامی سلطنتوں کی جانب مبذول رہی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں طور پر ترقی کر لی تھی۔ اسپین سے مورس کا اخراج ہو چکا تھا اور وہاں کی مختلف مسیحی ریاستیں متحد ہو کر ایک فرما روا کے زیر حکومت آ چکی تھیں۔ فرانس اپنی جگہ اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل چکا تھا۔ انگلستان اور سلطنت آسٹریا میں بھی قوت و استحکام کی علامتیں ظاہر تھیں۔ من جملہ دیگر فنون کے فن حرب میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ دار پیدل فوجیں بڑی تعداد میں رکھ لی گئی تھیں۔ آتشی اسلحوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا تھا۔
عیسائی سلطنتوں میں اپنی قوت کی ترقی کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ یورپ مذہبی جوش سے لبریز تھا اور باہمی عداوتوں کے باوجود تمام مسیحی سلطنتیں دولت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ مستعد تھیں۔ شہنشاہ چارلس پنجم، جس کی وسیع سلطنت یورپ کے نصف سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر اس مسیحی اتحاد میں پیش تھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلس اور اس کے معاونین سے قوت آزمائی کرنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی اور شام و مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا۔ تاہم وہ نہ صرف ان بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہی، بلکہ 16ویں صدی کی پوری مدت میں اس کی قوت و سطوت میں اضافہ ہی ہوتا گیا اور عیسائی سلطنتوں کے بتیرے صوبے اس کے مقبوضات میں شامل ہو گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا، لیکن اس کامیابی کا اصلی سبب یہ تھا کہ عنانِ سلطنت ایک ایسے فرمانروا کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار اور اس وقت تک تمام دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ سب ہیڈنگ: ذاتی اوصاف و اخلاق۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ بایزید ثانی کے زمانے میں جب اس کی عمر بہت کم تھی، وہ مختلف صوبوں کا حاکم رہ چکا تھا۔ پھر جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تو سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جنگ مصر کے دوران میں وہ اورنا کا حاکم تھا اور پھر سلیم کے عہد کے آخری 2 سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلیم کی وفات کے بعد وہ تخت پر آیا تو ایک کامیاب مدبر اور لائق فرمانروا کی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیشووں سے بڑا ہوا تھا اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت لے گیا۔ اس عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ گیا تھا۔ اس عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ گئی۔ اس کی خانگی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ انصاف اس کا مخصوص شیوا تھا اور اس کی عدالت میں نسل، رنگ اور مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ رعایا کی فلاح و بہبود اس کا مطمع نظر تھا۔ چنانچہ جب وہ تخت نشین ہوا تو تمام رعایا نے اس نوجوان سلطان کا، جو اپنے اخلاق، شجاعت، انصاف، رحم دلی اور دانش مندی کی بنا پر حد درجہ ہر دل عزیز تھا، نہایت مسرت کے ساتھ استقبال کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں اس نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کیں جس سے اس کے آئندہ طرز عمل سے متعلق نہایت خوش آئند توقعات قائم کی جانے لگیں۔ سلطان سلیم نے 600 مصریوں کو بجبر مصر سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا تھا۔ سلیمان نے ان سب کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے بعض تاجروں کا سامان تجارت ایران سے تجارت کرنے کی پاداش میں ضبط کر لیا تھا۔ سلیمان نے نقد روپیہ دے کر ان کے نقصان کی تلافی کر دی۔ اس کے حکم سے سلطنت کے بعض اعلیٰ حکام بددیانتی اور ظلم کے جرم میں گرفتار کیے گئے اور ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ ان واقعات کی خبریں تمام سلطنت میں پہنچیں اور رعایا کو اپنی جان و مال کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ سلیمان نے تمام صوبے داروں کے پاس احکام بھیجے کہ رعایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی روا نہ رکھی جائے اور امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم سب کے ساتھ یکساں طور پر انصاف کیا جائے۔ ان احکام کے نفاذ سے ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ البتہ غزالی نے، جسے سلطان سلیم نے مصری حکومت سے غداری کے صلے میں شام کا حاکم بنایا تھا، سرکشی کا اظہار کیا اور خود مختار ہو جانا چاہا۔ سلیمان نے فوراً اس کی سرکوبی کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ غزالی کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل سے نہ صرف شام کا فتنہ فروغ ہو گیا بلکہ شاہ اسماعیل کے ماندانہ ارادوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس نے غزالی کی بغاوت سے
فائدہ اٹھانے کی غرض سے شام کی سرحد پر اپنی فوجیں تیار کر رکھی تھیں۔ سب ہیڈنگ: بلگراد کی فتح۔ سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی اور سرحدی علاقے میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس خلش کو دور کرنے کے لیے سلیمان کو بلگراد اور زباگر کے سرحدی قلعوں کو فتح کر لینا ضروری ہو گیا۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کے استحکام کے لیے بھی ضروری تھی اور یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی۔ چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے اس مطالبے کے جواب میں عثمانی سفراء کو قتل کرا دیا۔ سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے فوجی سرداروں نے زباگر اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلیمان خود بلگراد کی طرف بڑھا اور اس شہر کے گرد جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا اپنے خیمے نصب کر دیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان 927 ہجری بمطابق 29 اگست 1521 عیسوی کو بلگراد فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد نہ قلعہ کے فوجی دستے کا قتل عام ہوا، نہ شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ سلیمان نے وہاں کے سب سے بڑے گرجے میں نماز ادا کی اور تثلیث کے اس عظیم الشان مبت کو خدائے واحد کی پرستش کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بلگراد میں ایک ترکی دستہ متعین کیا اور قلعے کو از سر نو مضبوط اور مستحکم کر کے قسطنطنیہ واپس ہوا۔ بلگراد کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا اور ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ سلیمان اب ہنگری کے دارالسلطنت بودا کی طرف بڑھ سکتا تھا، لیکن روڈوس کی فتح اس کے نزدیک زیادہ ضروری تھی اور بلگراد کے بعد اس نے اسی جانب رخ کیا۔ سب ہیڈنگ: جمہوریہ وینس کا باج گزار ہونا۔ بلگراد کی فتح کا ایک اثر یہ ہوا کہ جمہوریہ وینس نے از سر نو اپنے کو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تسلیم کر لیا اور جزائر قبرص، سائپرس و زانتا کا خراج 2 چند کر دیا۔